سن کے جائیے گا، زہرا کیا ہے؟ آپ کی جدہ ماجدہ ام امامت شہزادی کا کیا مرتبہ ہے؟ عجیب جملہ کہا ہے، اسی جملے کے لیے زحمت دی ہے، کہتے ہیں نحنو حجت علی الخلق، ہم ساری دنیا پر حجت ہے، وہ فاطمہ تو حجت علینا، اور فاطمہ ہم پہ حجت ہے۔ نہیں سمجھے ابھی تک؟ نہیں سمجھے؟ پھر سمجھو جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہم کائنات کے لیے حجت ہے، فاطمہ ہمارے لیے حجت ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے۔ حدیث قدسی کو بھول جاؤ گے؟ حضور سے کیا کہا اللہ نے؟ لولا لما خلقت الافلاک، پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ پیدا کرتا، افلاک نہ بناتا۔ ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں پیدا نہ کرتا۔ ولولا فاطمہ تو لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ تمہیں پیدا کرتا نہ ان کو پیدا کرتا۔ کیا کہہ دیا؟ فاطمہ ہے وجہ بقائے رسالت، وجہ بقائے امامت۔ اب یہ باتیں سب کے سمجھنے کی نہیں ہوتی، نہ سب کے بیان کرنے کی ہوتی ہے۔ وہ پیغمبر کائنات کا جو کبھی علی کی تعظیم کو نہیں اٹھا، وہ فاطمہ کی تعظیم کو اٹھ رہا۔ کیوں اٹھ رہا ہے بھائی؟ اس لیے اٹھ رہا ہے، غور کریے گا کیوں اٹھ رہا ہے۔ فرق ہے، خود بتایا، نور علی اور نور رسول ایک، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے، دونوں ایک ہی نور سے ہے نا۔ لیکن زہرا کس منزل پر ہے؟ اللہ کے رسول نے عجیب جملہ کہا پروردگار کی طرف سے، لولا علی لما کان لابنتی فاطمہ کفوا احد، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کو کوئی برابر کا کردار نہ مل پاتا، برابر کا کردار نہ مل پاتا۔ کتنے فضیلتوں کے بعد علی کی کوئی فضیلتوں کی انتہا ہے نہیں ہے نا۔ اب اس کے بعد کہہ رہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ یہ برابری کی منزل سوچئے گا، چونکہ ولیہ مطلقہ ہے شہزادی۔ شہزادی کیا ہے؟ ولیہ مطلقہ۔ اب آپ کے لیے کہہ دوں میں بات، اب دو باتیں سنیے، دل چاہ رہا ہے ایک جملہ کہہ دوں۔ ساری کائنات رسول کی محتاج، ساری کائنات میرے مولا کی محتاج۔ ساری کائنات کائن کی محتاج ہے؟ رسول کی۔ اور رسول کس کا محتاج ہے؟ یہ قدم آگے بڑھے ہیں رسول بغیر علی کے، احتیاج تو ہے نا رسول کو۔ پھر چپ ہو گئے جیسے میں نے بہت غلط بات کہی، کچھ غلط کہہ دیا۔ چلو ایک دوسرے کے محتاج نہیں، مگر کائنات دونوں کی محتاج، دونوں برابر کے ٹکڑے ہیں نا۔ اللہ نے پیدا کیا ہے نا، وہ بانٹا کس نے ہے دونوں کو؟ اللہ نے، تو عادل ہے وہ۔ چھوٹا بڑا بانٹا کے برابر برابر بانٹا نا۔ اور جب برابر بانٹا تو ایک کو رسول بنا، ایک کو امام بنا ہے، ایک کو نبی بنا، ایک کو ولی بنا ہے نا۔ برابر بانٹ دیا نا۔ جب برابر بانٹ دیا، اب میں جملہ پوچھتا ہوں آپ سے، اور اس کو یاد رکھیے گا، ساری کائنات محتاج ہے محمد اور علی کی، چونکہ دونوں امامت اور رسالت پر فائز، مگر دونوں کے لیے ایک ضروری ہے، رسول رسول نہیں ہو سکتا اگر عصمت نہ ہو، امام امام نہیں ہو سکتا اگر عصمت نہ ہو۔ تو جو چاہ رہا ہوں، یعنی رسالت کو عصمت کی ضرورت، امامت کو عصمت کی ضرورت۔ سمجھیے یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ کیا گناہگار رسول ہو سکتا ہے؟ کیا گناہگار امام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ معصوم ہونا شرط ہے رسول کے لیے بھی، امام کے لیے بھی۔ تو عصمت ہو تبھی تو
تو محتاج ہے رسالت عصمت کی، محتاج ہے امامت عصمت کی، مگر بتاؤ کیا عصمت بھی محتاج ہے رسالت کی یا امامت کی؟ پوچھا جاتا ہوں، عصمت تو عصمت ہے، چاہے رسول بنے یا نہ بنے، چاہے امام بنے یا نہ بنے۔ اللہ نے فاطمہ کو بنایا عصمت مطلقہ، جو چہرہ محمد کو بنایا رسول، علی کو بنایا امام، ان دونوں کو عصمت کی ضرورت ہے، اور جو چہرہ یہ ہے فاطمہ، یہ ہے زہرا۔ اور اب زہرا کی بات ہے تو سنیے، یہی تصور ولایت ہے، اسی کو کہتے ہیں ولایت۔ اور جب آپ پڑھتے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کوئی بات نہیں ہے، کبھی سنا ہے؟ روایتیں دیکھیے اپنے گھر کی، کبھی لیلۃ القدر کوئی بات نہیں ہے، کوئی نائٹ وائٹ نہیں ہے، وجود فاطمہ کا نام لیلۃ القدر۔ کیا شب قدر ہے؟ زہرا ہے شب قدر۔ کیوں ہے شب قدر؟ اس لیے شب قدر ہے کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، 1000 مہینوں سے افضل۔ 1000 مہینے کیوں کہا؟ اصل میں اماموں کو قرآن میں کہا ہے اثنا عشرہ شہر، 12 مہینے۔ اور جو چاہ رہا اب فاطمہ کی عظمت کہاں سے لاؤ گے؟ اور جو چاہ رہا 12 امام 12 مہینے، 12 کو جب ملٹی پلائی کرو گے تو وہ 1000 میں پہنچیں گے، اور پھر فاطمہ کو مقابلے پہ رکھنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور جو چاہ رہا تو جس کی برابر 1000 معصوم نہ ہو سکے وہ ہے فاطمہ۔ تو اگر نبوت کا وزن اٹھ جائے تو کوئی حیرت ہے؟ اور کیوں نہ اٹھے جس کی روٹیوں میں جنت تل جائے، روٹی آ گئی جنت، یہ ہے فاطمہ۔ 3 دن تک فرشتوں کو کھانا دیا، جبرائیل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، یتیم بن کے آیا، اسیر بن کے آیا، مسکین بن کے آیا، اور فاطمہ روٹیاں دیتی رہی۔ ابھی بھی نہیں سمجھا؟ کمال ہو گیا۔ فرشتے کیوں آئے ہیں؟ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، فرشتے روٹی نہیں کھاتے، فرشتے رزق نہیں کھاتے، تسبیح و تحلیل ان کا رزق ہے۔ اور جو چاہ رہا ہو یعنی اہل بیت پر درود پڑھنا ان کا رزق ہے، اہل بیت والوں کے لیے مغفرت کرنا ان کا رزق ہے، یہ ہے فرشتے۔ اور کریے گا جو لوگ اہل بیت کو مان رہے ہیں نا، محمد و آل محمد کو مان رہے ہیں، ان کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کے لیے رات دن فرشتے استغفار کرتے ہیں، یہ ہے آیت قرآن۔ تو جو چاہنا اور کیا گیا یستغفرون للمؤمنین، فرشتے مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، یہی کام ہے۔ تسبیح خدا ان کا رزق ہے، تکبیر خدا ان کا رزق ہے، اطاعت خدا ان کا رزق ہے۔ تو رزق تو چاہیے نہیں، پھر روٹیاں لینے کیوں آئے؟ اور جو چاہ رہا ہوں اصل میں اس لیے لینے آئے کہ کائنات میں 2 ہی صدیقہ گزری ہے، 2 ہی بطول گزری ہے، ایک بنی اسرائیل میں ہے، اور جو چاہ رہا ہوں ایک بنی ہاشم میں ہے۔ بنی اسرائیل کی خاتون کا نام ہے مریم، بنی ہاشم کی صدیقہ کا نام ہے فاطمہ۔ تو لوگوں نے برابر کرنا شروع کیا کہ فاطمہ اور مریم برابر ہے، اللہ نے کہا نہیں، دونوں برابر نہیں ہے، اور دلیل یہ ہے مریم وہ ہے جس کے لیے جنت سے کھانا ہے، فاطمہ وہ ہے جس کے گھر سے جنت میں کھانا آسمان والے مانگ رہے ہیں زہرا کے گھر سے رزق، آسمان والے، مسلمان کہہ رہے ہیں یہاں سے رزق نہ مانگو، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم لے جائیں گے۔ ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اہل بیت کے در سے گناہگار نہیں مانگتے۔ 3 دن تک بس وقت تمام ہو گیا، باتیں رہ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں کہہ پاتا میں۔ خطیب خود نہیں پڑھتا، ذاکر خود نہیں پڑھتا۔ ہمارے فی الحال سننے والوں میں 2 خامیاں ہیں، ایک تو سگنل نہیں دیتے، فضائل میں
सिग्नल का मतलब होता है कि कम से कम मुझे ये इशारा मिल जाए कि बात समझी जा रही है। और एक मसाइब के अंदर आप तकल्लुफ करते हैं बहुत, आप दाद न दें, आप नारे ना लगाएं, आप बोले ना, वहवा ना करें, कोई अफसोस नहीं। लेकिन अगर आप रोएंगे तो आपसे सवाल हो जाएगा, काहे के लिए पैदा किया था तुम्हें, किसके लिए पैदा हुए थे? गिरिया के लिए, रोने के लिए। शहजादी ने क्या पूछा था अपने बाप से? कुछ मांगा? जब रवायत हमारे सामने आती है तो पता चलता है कि हुजूर ने जब बताया शहजादी को कि ये तेरा बेटा अंबिया से जो अफजल है, रसूलों का जो वारिस है, ये करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा, सारी बातें बताई। तो माँ का दिल होता है वो अपनी औलाद को बचाने के लिए जरिए मालूम करती है। तो फातिमा ज़हरा को पूछा जाएगा था, बाबा क्या मेरे बच्चे को कोई बचाएगा नहीं? बाबा दुआ कर दीजिए अल्लाह से कि वो फरिश्तों को भेज दे, बाबा दुआ कर दीजिए वो मेरे हुसैन के मददगारों को पैदा कर दे, बाबा दुआ कर दीजिए मेरे हुसैन के बचाने वालों को खल कर दे। ये कोई सवाल ही नहीं किया, एक जुमला पूछा, बाबा ये काम कब होगा? आप होंगे का नहीं? अली का वो भी नहीं, मैं का तुम भी नहीं, मेरा बेटा हसन वो भी नहीं। तो एक मर्तबा आवाज गिरिया, बुलंद गिरिया करके जुमला कहा, तो बाबा मेरे हुसैन पर रोएगा कौन? क्या मांगा है? अबू बसीर को जानते हैं? अबू बसीर, अबू बसीर छठे इमाम के शागिर्द हैं, बड़े जलील कद्र, बड़े अजीम साहबी, बहुत मर्तबे वाले। मुहर्रम के अय्याम में मेरे मौला की बारगाह में बैठे हैं, मसाइब करबला का तज़किरा आ गया तो मेरे मौला ने कहा, अबू बसीर रो नहीं रहे हो तुम? तो अबू बसीर ने ऐसे रुमाल पेश किया, मौला रो तो रहा हो, देखिए ये है आंसू, कहीं तुम रो नहीं रहे हो। मौला फिर तो जुमला कहा, ऐसे रो जैसे मेरी दादी जन्नत में रोती। रोने में कभी तकल्लुफ न कीजिए, ये बड़ी नुसरत मजलूम है ये गिरिया, आंसुओं से बड़ा लश्कर कुछ है नहीं। हमेशा जालिमों की बुनियादें आंसुओं ने हिलाई है, आंसुओं में बड़ी ताकत भर दी है ये है। और फिर सच बताइए, क्या रोने में कोई जुल्म ऐसा है जो करबला में ना हुआ हो? अभी जब जाकिर अव्वल पढ़ रहे थे, जाकिर सल्लल्लाहु, परवरदिगार उनकी जबान में और तासीर अता करे, मातमियों को, सुनने वालों को तौफीकात खैर अता हो, जितने बीमार हैं उनको शिफा अजिल अता हो, मातमियों को, संगत वालों को, नोहे खानों को, जाकिरों को, समात करने वालों को, सबको, और जितने भी तबर्रुक मुहैया करने वाले और आजादारी में ताउन करने वाले हैं और जो भी इसके मुंतजमीन हैं, उन सब के लिए मैं मिंबर से आज की शम्मे दुआ के जुमले कहता हूँ बीबी की बारगाह में कि वो सबके तौफीकात में इजाफा करें। एक भाई ने मुझसे कहा कि कोई बीमार है, उनके लिए भी शिफा की दुआ कीजिए। हालांकि मुहर्रम के अय्याम है, जरा दुआओं से बचना चाहिए, दुआएं नहीं करना चाहिए। वो इसलिए कि जहां ज़हरा का घर उजड़ गया, वहां हम अपनी बका के लिए क्या दुआ करें? ये दुआओं के दिन तो है नहीं, मगर फिर भी चूंकि ये एक जरिया है, एक वसीला है और यकीन है यहाँ पर कि दुआ रद्द नहीं होगी, इसलिए कराई जाती। कौन सा जुल्म है भाई जो करबला में नहीं हुआ? वो खत्म हो गई। आज झूले की जियारत करेंगे ना, ये झूला क्या है कि जनाब अली असगर के झूले की छवि। अली असगर के बारे में मालूम है, अब तो मसाइब पढ़ने का भी टाइम नहीं रहा ना। मैं जरा से 2-3 मिनट लूंगा आपके यहाँ पर ताकि आप दिल खोल के गिरिया करें। जनाबे अली असगर इमाम हुसैन के सबसे छोटे फर्जंद हैं। रवायत में एक फर्जंद और भी लिखा है जो करबला में पैदा हुआ था आशूर के दिन, एक ही दिन के सिन में जो मारा गया था, अब्दुल्लाह रजी
ماں بھی تھی اور بچہ، روایت ہے، مگر ہم سب سے چھوٹا چونکہ سنتے آئے ہیں تواتر کے ساتھ حضرت علی اصغر 6 مہینے کا عزیز۔ جانتے ہو یہ کس کے بطن سے ہے؟ جناب رباب۔ میں تھوڑا سا جناب رباب کا تعارف کرا دوں۔ جناب رباب یمن کی شہزادی ہیں، باپ کا نام ہے امرؤ القیس، عرب کا شہزادہ بادشاہ، ان کی بیٹی، اکلوتی بیٹی، اکیلی بیٹی حضرت رباب شہنشاہ یمن کی اکیلی بیٹی ہے، اور شہنشاہ یمن جہاں حکومت میں، عدالت میں، فراست میں، انتظام میں، نظم و نسق ملکی میں بہت ماہر تھا، وہاں پر اس کو ایک فن اور آتا تھا، تیر چلانے کا فن۔ جناب امرؤ القیس تیر اندازی میں اتنے ماہر تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا آپ تیر رہا کیجئے تو آنکھ بند کر کے نشانہ لیتے تھے اور کبھی نشانہ خطا نہیں کرتا تھا۔ وہ سارا تیر اندازی کا فن اپنی اکلوتی بیٹی کو سکھایا، رباب کو۔ اور بس سمجھا کریے بھائی، سمجھا کریے، شہ لطیف بھی کوئی چیز ہونا چاہیے نا، مجھ سے آگے پہنچا کیجئے میں کیا کہنے جا رہا ہوں اور روایت کیا کہنا چاہ رہی ہے، اسماء افہمی تھوڑی کیا جائے گا ہر موقع پر۔ ارے جس بیٹی کو باپ نے تیر اندازی کا فن سکھایا تھا اس کا امتحان بھی اسی فن میں ہوا کربلا میں۔ سارے مذاہب تو آپ نے سن لیا، میں مذاہب نہیں پڑھوں گا۔ جب 72 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کے بعد جناب علی اصغر کو امام حسین لے کے چلے اور کچھ دور پہنچے تو خیمے کا پردہ ہلا اور ایک کمزور سی آواز آئی، فرزند زہرا ذرا ایک موقع۔ حسین نے مڑ کے دیکھا تو رباب ہاتھ جوڑے کھڑی ہے۔ کیا بات ہے رباب؟ کہ ذرا میرے اصغر کو مجھے دے دیتے۔ کہ کیا رباب اصغر پیارا ہے بہت، نہیں چاہتی ہو کہ شہید ہو؟ کہ نہیں مولا، لاکھ اصغر آپ پہ قربان ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے دے دیں۔ اصغر کو لیا، بالوں میں کنگھا کیا، آستینوں کو الٹ دیا اور جو کیجیے گا گریبان چاک کیا، کمر میں پٹکا باندھا، آنکھوں میں سرما کیا اور لا کے حسین کو دیا۔ مولا اب میں نے اپنے بچے کو سپاہی بنا دیا، اب لے جائیے، لا کے دیا۔ یہ ہے رباب۔ اب چلیے، اب بہت دیر نہیں ہے، بس 2 باتیں۔ چلے امام حسین لے کے چلے جناب علی اصغر کو۔ اب وہ منزل ہے جس منزل پہ آپ کو لا رہا ہوں میں۔ حسین جب لے کے چلے تو پھر ایک اور آواز آئے، حضور بس ایک کلام اور کر دے کنیز پر۔ کہا رباب کیا بات ہے؟ کہ میرے بچے کو مجھے دیجئے۔ حسین سے بچے کو لیا اور لینے کے بعد پیار کیا اور پیار کر کے کہا لیجئے، اور جب لے لیا حسین نے کہا ٹھہریے آقا، ایک بات مجھے اصغر سے کہنا ہے، سنیے گا۔ ایک جملہ کہتی ہے رباب، اصغر بیٹے تیری ماں سیدانی نہیں ہے، اور جو کیجیے گا ہاشمی گھرانے کی نہیں ہے، عبد المطلب کی نسل سے نہیں ہے، زینب کے ہمسر نہیں ہے، اصغر تو میدان میں جا رہا ہے، دیکھ ماں کا دودھ بدنام نہ ہو جائے۔ شیر مادر بدنام نہ ہو جائے، لے کے چلے حسین۔ اب تیر انداز تھی نا، تیر انداز تھی۔ آپ روایت سن لیتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش بھی کیا کیجئے۔ جیسے حسین اصغر کو لے کے آئے میدان میں اور جناب اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھیری تو لشکر یزید برداشت نہیں کر پایا، آوازیں بغاوت آنے لگی کہ ارے کیا کر رہے ہو، جنگ حسین سے ہے، بچے سے تھوڑے، بچے کی زبان پر کانٹے پڑ رہے ہیں، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، 72 گھنٹے سے پیاس کا شکار ہے بچہ، ماں کا دودھ سوکھ گیا، حسین سے ہی تو کہہ رہے ذرا سا پانی پلا دو۔ جب بغاوت کے آثار دے گئے تو عمر سعد ملعون نے ایک مرتبہ آواز دی، آئنا آئنا حرملہ۔ حرملہ جانتے ہو؟ خبیث ترین شامی تیر انداز۔ حرملہ اٹھا، ہاں امیر کیا بات ہے؟ اب جملہ کہا، اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ کبھی سنا اس روایت کو؟ کب ہر مرتبہ سنا؟ تجزیہ سنو، اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ کلام ہوتا ہے زبان میں، زبان ہوتی ہے دہن میں، دہن ہوتا ہے منہ میں، منہ ہوتا ہے چہرے میں، چہرہ ہوتا ہے گردن پر۔ مطلب یہ تھا حرملہ حسین ہی کو تیر کا نشانہ بنا۔ اور کریے گا، حرملہ ذہن میں بجھا ہوا تیر لے کر بیٹھا اور چلائے کمان پہ جوڑا، اب رہا
میں ساری روایتیں جوڑ رہا ہوں. اب جیسے کہتا نا ارملا سے عمر سعد ملعون نے حسین کو نشانہ بنا لے, تیر چلا, حسین نشانے پہ تھے, پردہ ہٹا, خیمے کا پردہ ہلا اور ایک آواز آئی ماں کی, علی اصغر ہوشیار. جناب رباب پکاری, تیر انداز کی بیٹی ہے نا, تیر کو چلتے ہوئے دیکھا کدھر جا رہا ہے, حسین نشانے پہ تھے, فاطمہ کا لال نشانے پہ تھا, تو خیمے سے آواز دی, علی اصغر ہوشیار. مسلم نے حمید کہتا ہے تو جو کہہ رہا ہوں کہ جیسی ماں کی آواز آئی, بچے نے چتونے بدلی, دیویاں بدلی, حسین کے ہاتھوں پہ سے ابھرا, خیمے کی طرف دیکھا, پھر آواز آئی, علی اصغر ہوشیار, سن لے بیٹے, اگر تیر حسین کے گدھے پہ لگ گیا تو ماں تیرا دودھ نہ بخشے گی. حسین کے ہاتھوں پر بچہ اچھلا, حرملہ کا تیر گلے پہ لیا, انقلب السبی علی ید الایمان, بچہ حسین کے ہاتھوں پر پلٹ گیا. بچہ چھوٹا تھا, تیر بہت بڑا تھا. حسین اپنا جگر پکڑ کر زمین پر بیٹھے, اٹھے بیٹھے, اٹھے بیٹھے, لاش کو لیا, خیمے کی طرف چلے, مگر 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. عاشور کے دن عمل کرتے ہیں نا, انا للہ و انا الیہ راجعون, رزم میں قضائه و تسلیما لامره. روئیے نا, روئیے, ماتم کیجیے, غور کریں آپ. لاش ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, آگے بڑھے, پیچھے ہٹے, آگے بڑھے, پیچھے ہٹے. جب 7 مرتبہ یہی عمل کیا تو آخر امامت کا بھی تو فریضہ ہے, اسلام بھی تو بچانا ہے, رسالت کو بھی تو بچانا ہے, توحید کو بھی تو بچانا ہے. اب خیمے کے دروازے پر آئے اور ایک مرتبہ آواز دی, رباب اپنے شہزادے کو لے جاؤ. جیسے کہ اپنے شہزادے کو لے جاؤ تو رباب تو خیمے کے باہر نہیں آئی, سکینہ آ گئی. کبھی بچوں کی باتیں سنی ہے, جیسے سکینہ آئی تو سکینہ نے آتی بابا سے بات کہی, بابا کیوں نہیں, اصغر بہت پیارا تھا, اسے پانی پلانا ہے, اور سکینہ کا کوئی خیال نہ کیا. حسین نے جب بچی کی آواز سنی تو ایک مرتبہ آبا کا دامن اٹھایا, اور جو آبا کا دامن اٹھا تو علی اصغر کے کان پر زخم, تیر اس کان سے لگا تھا, ادھر نکل گیا تھا, بڑا زخم دیکھا. سکینہ واپس اڑی ہوئی اور آئی خیمے میں, اور آنے کے بعد ایک ہائے کا نعرہ مارا اور کہا, اماں میرا بھیا ایسا پانی پی کے آیا ہے, اب کبھی قیامت تک پانی نہ مانگے گا. اماں اصغر مر گیا, سکینہ روتی رہی, گہوارہ رہا, اکیلا تنہا, جلا دیا گیا. اصغر کی یادگار باقی نہ رہ سکی.